واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کچھ جمعوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ابتدا، وحی کی ابتدا، وحی کا آغاز کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے وحی کی ابتدا کی گئی وہ کیا ہے؟ وہ سچے خواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنہائی کو، علیحدگی کو، علیحدہ رہنے کو پسند کیا گیا، محبوب شعلہ بنا دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، اپنے گھر کی طرف اشتیاق ہوتا تو واپس تشریف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لاتے، کچھ دن گزارتے، پھر اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ کبھی کبھار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کان یتحنث او یتعبد کے الفاظ حدیث میں آئے کہ عبادت کیا کرتے۔ اس کی تشریح میں انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا تو عبادت سے کیا مقصد ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کو پسند کیا گیا، محبوب بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ دوبارہ فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے، تو دوبارہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا بقاری، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے اتنا زور سے دبوچا، اتنا زور سے اپنے ساتھ ملایا کہ مجھے اپنی جان کے اوپر اندیشہ ہوا موت کا۔ ایک مرتبہ زور سے لگایا، پھر کہا کہ ما انا بقاری، میں نے دوبارہ کہا ما انا بقاری، دوسری مرتبہ پھر زور سے لگایا، فرمایا اقرا پڑھیے، میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر دبوچا زور سے، فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور تمہارا رب بہت کریم ہے، الذی علم بالقلم، وہ رب، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک کانپ رہا ہے، کب تک یہ تاری ہوئی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔
آپ کے گھر والوں نے آپ کو چادر اڑایا. عام طور پر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے, طبیعت کا تقاضا ہے کہ اس صورت کے اندر, کہ جس صورت کے اندر انسان بیماری میں بھی, انسان بیمار ہو جائے, سردی لگنے لگ جائے, یا پھر انسان غمگین ہو جائے, پریشان ہو جائے, تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کیا کروں, میرے کو کوئی چادر, 2-3 چادر بستر ڈال دے تاکہ میں سکون کے ساتھ پسینہ بہاؤں, آرام کروں, اس کے بعد میں اٹھوں اور اس کے بعد میں لوگوں کے سامنے اپنے احوال بیان کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی گھر والوں نے چادر اوڑھ دی. جب آپ نے ذرا آرام فرمایا, دہشت ختم ہو گئی, خوف ختم ہو گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, اپنے گھر والوں کو سارا مہاجرہ بیان فرمایا, سارا واقعہ بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لقد خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنی جان کے اوپر اے خدیجہ خوف آنے لگا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز ایسا نہیں, اللہ کی قسم اللہ تجھے رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحمہ, اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, وتصدق الحدیث, آپ سچی بات کرتے ہیں, وتحمل الکلہ, لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, وتعین وتکسب المعدوم, آپ ان لوگوں کے لیے کماتے ہیں جو وہ کمانے کے قابل نہیں, وتعین علی نوائب الحق, اور آپ حق کی مصیبت پر, واقعات پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو سب سے پہلی تعریف جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے وہ ایک زندگی کا نچوڑ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بظاہر یہ 5 جملے معلوم ہوتے ہیں کہ انک لتصل الرحم, کہ بے شک آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, وتصدق الحدیث, اور آپ سچی بات کرتے ہیں, وتحمل الکلہ, لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, وتکسب المعدوم, اور آپ ان لوگوں کے لیے کماتے ہیں جو کیا ہے, معدوم ہے, جن کو کمانے کی طاقت نہیں, وتعین علی نوائب الحق, اور آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جن کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آجی آپ کو میں اپنے چچا صاحب ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاؤں اور ان کے سامنے آپ کے واقعہ, آپ کے حالات بیان کروں. تو اس وحی کی ابتدا سے پہلے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات و برکات کو جب دیکھتی یا کوئی واقعات کو دیکھتے سنتے تو وہ ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے کر جاتی, چچا صاحب بھائی کا. تو ورقہ بن نوفل وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچی دین پر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے, حضرت خدیجہ رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے چچا زاد بیٹے کی بات سنیے. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے چچا زاد بیٹے سنائیے, کیا محاورہ, کیا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ہوا غار حرا کے اندر. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ھذا الناموس الذی انزل, کہ یہی وہ ناموس, یہی وہ مقدس فرشتہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام جو آپ سے پہلے بھی انبیاء کے پاس اترا کرتا تھا, آیا کرتا تھا. آپ سے پہلے حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم, آپ کے لوگ آپ کو آپ کے شہر سے نکالیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا کو تعجب سے فرمایا کیا مجھے میرے لوگ شہر سے نکالیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں بالکل آپ کو آپ کے لوگ شہر سے نکالیں گے, اور کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا تو آپ کی مدد کرتا, اس لیے کہ کوئی شخص دنیا کے اندر ایسا نہیں آیا جو اس طرح کے دین لے کر آیا ہے اور اس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے اور اس کے لوگوں نے اس کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ نہ کیا ہو, اس کو اس طرح کا ظلم ستم نہ دیا ہو. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا کریں گے. تو اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا, نبوت کے آغاز کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی ابتدا ہوئی, نبوت کا آغاز کیسا ہوا. تو پہلی بات اس میں یہ بتائی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے جاتے تھے. اصل میں کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے ایک الہام ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی منصب کے لیے تیار کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پوری امت کے بوجھ کو لانا تھا وہ کیا تھا؟ اس کے لیے تیار کرنا تھا. تو اس کے لیے کچھ مراحل ہوتے مشکل کے انسان مشکلات طے کرتا ہے پھر جا کے آسانی کو حاصل کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بات یہ بتائی کہ سچے خواب دکھائے جاتے. جب صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تو جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہوتا من و عن صبح کی روشنی کی طرح وہی ہوتا. پھر دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل کا اترنا، آپ کو زور سے لگانا، مقصد کیا تھا؟ اتنے زور سے دبوچنے کا مقصد کیا تھا آپ کے دل کو، آپ کے بدن کو، آپ کے جسم اور روح کو نبوت کے منصب کے لیے تیار کرنا تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا کی حدیث ہے. یہ کس نے روایت کی؟ حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اس وقت جس وقت بھی وحی کا وقت ہے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر موجود ہی نہیں تھی. لیکن الصحابہ کلهم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. لازمی بات ہے کہ جب حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا تو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا کسی بھی اپنے بزرگوار صحابہ میں سے کسی سے سنا ہوگا. تو اس حدیث میں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، وہ تسلی سننے کے اور عمل کرنے کے لیے ہے. آج اگر ہماری زندگیوں کے اندر یہ 4-5 جملے آ جائے تو معاشرے کے اندر ترقی آ جائے، پوری دنیا کے اندر اسلام غالب آ جائے اور ہمارے مسلمان ہر جگہ غالب ہو، مغلوب نہ ہوں گے. انک لتصل الرحمہ، بے شک آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پہ بھیجا، غزوہ کے لیے بھیجا. تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کے علاوہ کوئی اور مرد نہیں تھا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جو خواتین تھی ان کو بھی اونٹنی سے دودھ نکالنا نہیں آتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ وضع رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر ان کے گھر کی اونٹنی سے دودھ نکال کر دودھ دھو کر ان کے گھر کے لیے پیش کرتے تھے. انک لتصل الرحمہ. آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اپنے آپ کو سمجھے، اگر ہمیں گھر والے کوئی کام کسی کام کا کہتے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر ماں باپ بھی ہمیں پانی کا کہے تو ہم ایک قسم کا وہ لگ جاتے کہ پتہ نہیں اتنا بڑا ہو گیا ابھی تک والدین مجھے پانی کا کہہ رہے ہیں. پھر اگر ہمارے معاشرے کے اندر علاقے کا، محلے کا کوئی سربراہ ہو، بڑا ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اتنا بڑا بن کر کسی غریب بندے کے گھر میں جا کر اس کے گائے سے دودھ نکال کر اس کے لیے پیش کرتا ہے، تو یہ ہے کسی کے اندر اتنی ہمت؟ اور ایک طرف دونوں جہانوں کے سردار وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے وہ خود جا کر اپنے ہاتھ سے کسی اور کے گھر میں کسی اور کی اونٹنی سے اور کے لیے دودھ نکال کر پیش کرتے ہیں. یہ دونوں جہانوں کی سردار کی سیرت ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جیسے نہیں فرمایا کہ انک لتصل الرحمہ. ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ نماز پڑھایا کرتے تھے، بوڑھے ہوئے، نظر کمزور ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبینا ہو گیا ہوں، جب بارش ہوتی ہے
تو میرے لیے مسجد جا کر نماز پڑھانا مشکل ہو جاتی ہے. آپ میرے گھر تشریف لائیں, میرے گھر میں آپ نماز پڑھائیے, تاکہ اگر کسی دن کوئی مشکل پیش آئے تو میں لوگوں کو اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اس کے گھر تشریف لے کر جاتے ہیں. دروازے پر پہنچ کر اجازت چاہتے ہیں. جب اندر سے اجازت دی جاتی ہے, گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, دریافت کرتے, عرض کرتے کہ کہاں پہ نماز پڑھاؤ؟ صحابی فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہ نماز پڑھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھائی. اور صحابی نے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا تھا. صحابہ کرام نماز سے فارغ ہو کر کھانے پینے میں مصروف تھے کہ ایک صحابی نے ایک بندے کے بارے میں پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا. کسی نے کہا کہ وہ تو منافق ہے, اس کی توجہ منافقین کی طرف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے, اور جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو دو باتیں, کہ ایک اپنے صحابی کے بارے میں اچھا گمان, دوسرا ایک صحابی کی نبینا صحابی کی بات کو مان کر انہوں نے صرف درخواست کی تھی کہ میری خواہش ہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش کی لاج رکھتے ہوئے ان کے گھر تشریف لے کر جاتے ہیں. یہ میرے نبی کی سیرت ہے. انک لتصل الرحم, تو کس قدر شفیق ذات کہ آپ کی شفقت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا, فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وتصدق الحدیث, دوسری تعریف کیا کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہ آپ سچی بات کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت الہی کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے خاندان والوں کو دین کی دعوت دو, ان کو اللہ کی طرف بلاؤ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا, یا معشر قریش, اے قریش کے قبیلے والوں, اے قریش کے لوگوں. مختلف قبیلوں کا نام لے کر پکارا تو قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے میری جوانی کو پایا, میں نے آپ کی زندگی کے آپ کے درمیان میں ہی زندگی گزاری ہے, میری عمر کے 40 سال ہو گئے ہیں. میں اگر آپ لوگوں کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کی عقب سے ایک قافلہ آنے والا ہے جو ان قریب تم لوگوں پر حملہ کرے گا, کہ آپ میری بات کی تصدیق کریں گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا, آپ تو صادق اور امین ہے, ہم آپ کی بات کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تو سب نے یہ کہا. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب نے تسلیم کیا. تصدق الحدیث, آپ سچی بات کرتے ہیں. اور جب نبوت کی دعوت دی تو اس کے بعد بھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا اور کذاب نہیں کہا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. قیصر روم میں جب ابو سفیان کے اسلام لانے سے پہلے ایک قافلہ گیا ہوا تھا, 11 قسم کے سوالات کیے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے متعلق. اپنے دربار میں حضرت ابو سفیان کو سامنے بٹھایا, باقی ان کے قبیلے والوں کو پیچھے بٹھایا. اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا ان میں سے, سارے غیر مسلم تھے. یہاں تک ابو سفیان بھی اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 11 سوالات کیے. حضرت ابو سفیان نے 11 کے 11 سوالات کا جواب دیے. ان میں سے ایک سوال نہیں کیا قیصر روم نے کہ آپ مجھے بتائی, جو یہ مدعی نبوت ہے, جس چیز کی طرف وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں, جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, کیا نبوت کے دعویٰ سے پہلے آپ نے اس کے اندر کوئی ایسی بات بھی کی تھی جس وقت کو آپ نے سمجھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ نے اتنی زندگی کے اندر آپ کی ان کی زندگی میں سے کوئی ایسی ایک بات بتائے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ جس بات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا؟ تو ابو سفیان نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں دیکھی کہ جس کو ہم نے یہ سمجھا کہ آپ قسم جھوٹ بول رہے ہیں. تو قیصر روم نے کہا کہ واقعتاً جس شخص کے بارے میں آپ نے یہ گواہی دی کہ ہم نے اس کی زندگی میں کبھی جھوٹی بات نہ سنی, نہ اس کے بارے میں کسی سے سنا, نہ خود کبھی دیکھا,
تو یہ ایک نبی کی شان ہو سکتی ہے، یہ کسی غیر نبی کی شان نہیں ہو سکتی جب اس بندے کا، اس نبی کا تذکرہ، اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے، لوگوں کے ساتھ جھوٹا معاملہ نہیں کرتے، تو کل والا ہرگز نہیں وہ اللہ کے ساتھ بھی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ اللہ کے اوپر بھی کبھی افترا نہیں باندھ سکتے۔ تو یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانے والے گواہی دے رہے ہیں۔ کون دے رہے ہیں؟ جو مسلم دے رہے ہیں۔ تو وتصدق الحدیث یہ وہی جملہ ہے، اس کی تشریح ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 جملوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمیٹا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ وتکسب المعدوم، اور آپ ان لوگوں کے لیے کماتے ہیں جو اپنی کمانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سب سے زیادہ فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والے اصحاب صفا کے لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جس کے گھر میں کھانے پینے کے 2 بندوں کے کھانا موجود ہے وہ اپنے ساتھ 3 بندوں کو لے جائے، جس گھر میں 1 بندے کا کھانا موجود ہے وہ 2 بندے ساتھ لے جائے۔ تو ہر صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں 2 بندوں کا کھانا موجود تھا، وہ 3 لے کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10 بندوں کو لے کر گئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک خاتون تشریف لائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چادر گفٹ کیا، ہبہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ صحابہ میں سے ایک صحابی موجود تھے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر اچھی ہے، مطلب یہ تھا کہ مجھے پسند ہے، آپ مجھے عنایت فرمائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود محتاج ہونے کے باوجود وہی چادر جو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون نے گفٹ کیا تھا، وہی چادر اسی وقت اس صحابی کو گفٹ کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ میں سے کسی نے اس صحابی سے کہا، اس بندے سے، کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت تھی، آپ نے پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر کا سوال کیا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سوال کرتے اس سوال کو رد نہیں فرماتے۔ تو صحابی نے کہا، میری خواہش ہی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو حاصل کروں، اور اس برکت کو حاصل کرتے کرتے میں اسی چادر کو اپنا کفن بناؤں۔ تو وقت سے بالمعدوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی کہ وہ کماتے تھے ان لوگوں کے لیے جو کمانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ مدد فرماتے تھے غریبوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے لوگ آیا کرتے، آپ سے سوال کرتے، آپ دے دیتے، پھر سوال کرتے، پھر دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی نہیں بچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دوبارہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اس لیے اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں اپنے لیے سمیٹ کر نہ رکھتا، میں وہ بھی تقسیم کر دیتا۔ غزوہ حنین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح نصیب ہوا، بہت سارا بیت المال ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کے سارا مال تقسیم فرما دیا، سارا کے سارا مال تقسیم فرما۔ کبھی فرماتے کہ یہ غار، یہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جاتا تو میں اپنے پاس ایک رات بھی اس میں سے 1 دینار نہ بچا کر رکھتا، سارا کے سارا اللہ کے راستے میں غریبوں کو میں تقسیم کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے تواضع کا عالم نہیں تھا کہ کپڑے پھٹ جاتے خود ہی سیتے، جوتا ٹوٹ جاتا خود ہی صحیح کرتے، گھر میں کوئی کام کچھ کرنا ہوتا خود ہی فرماتے، جاڑوں کی ضرورت پڑتی آپ خود ہی فرماتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عالم تھا۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، گھبرائے ہوئے ہیں، کب کب تاری ہے بدن پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈریے مت، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو اپنے لیے خشک گوشت بچا کر رکھتی اور اس کو گرم کر کے پکا کر کھاتی، میں اس خاتون کا بیٹا ہوں، میرے سے کیوں ڈرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا عالم یہ تھا
کہ غریب سے غریب آدمی بھی بیمار ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے, فقراء و مساکین کے ساتھ بیٹھتے تو پسند فرماتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے اپنانا ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے. جن چیزوں کے بارے میں, جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن چیزوں کو ہم نے اپنانا ہے, حاصل کرنا ہے, سبق سیکھنا ہے آپ کی زندگی سے, آج ہم ان چیزوں کو, تمام چیزوں کو بلا دیتے ہیں. اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ ان میں سے کسی قسم کا ذرا برابر بھی کوئی تعلق نہیں. آج ہم نے ان کو اپنایا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ مغلوب ہو رہی ہے. آج ہر جگہ پریشانی کا عالم ہے. صحابہ کے سامنے کوئی مصیبت, کوئی پریشانی پیش آتی, دعا کر نماز پڑھتے, سارا مسئلہ ہو جاتا. آج ہم دعائیں مانگتے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. نمازیں پڑھتے ہیں, نماز قبول نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا نہیں ہم نے. اگر ہماری عبادات ٹھیک ہے تو ہمارے معاملات درست نہیں, لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی تھی, کب تک تاریخ کی صورت میں گھر تشریف لائے تھے, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے 5 جملے بیان فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. کیا فرمایا؟ فرمایا کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحمہ, آپ سے رحمی کرتے ہیں, وتصدق الحدیث, سچی بات کرتے ہیں, وتکسب المعدوم, اور آپ ان لوگوں کی نہیں کماتے ہیں جو کمانے کی طاقت نہیں رکھتے, وتعین علی نوائب الحق, اور آپ حق کی مسائی پر, واقعات پر آپ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی آنی چاہیے. ان 5 چیزوں کو اگر ہم اپنائیں تو آج ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے, آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر